الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ یہود کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ جو آسمانی شریعت کی بعض باتیں مانتے ہیں اور بعض باتیں نہیں مانتے. یہ کیوں نہیں مانتے؟ جو طبیعت کی باتیں ہیں مان لیتی ہیں، جو طبیعت کی باتیں نہ ہوں، طبیعت کے مطابق نہ ہوں، ان میں مشکل معلوم ہو، اس کا انکار کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، ایسے لوگ آخرت کو بیچ کے دنیا کو خریدنے والے ہیں. عام طور پر جب نفع کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو آپ اس چیز کو نفع میں بیچتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے، ورنہ خرید و فروخت عقل مند لوگ اس کو بیکار سمجھتے ہیں. عقل مند لوگ خرید و فروخت وہی کارآمد سمجھتے ہیں جس میں آپ کو فائدہ ہو، اور آپ نے نفع کیا وہ چیز کی انتہائی کم قیمت لے لی تو وہ نقصان ہے. وہ کوئی دانا اس کو خرید و فروخت نہیں کہتا، اس کو بیوقوفی کہا جاتا ہے. جیسے آپ ایک گاڑی بیچیں اور گاڑی کے بدلے میں 1 کلو ریت لے لیں. 1 کلو ریت کہاں اور 50 لاکھ کی گاڑی کہاں؟ تو ہر آدمی کہے گا بیوقوف بن جائے. 1 کلو ریت لے لی اور گاڑی بیچ دی، اس کو حماقت کہا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، جو اس طرح کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو مرضی کے مطابق بات مانتے ہیں اور مرضی سے ہٹ کے بات انکار کرتے ہیں، وہ لوگ آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے جس میں موت نہیں ہے، لازوال نعمتیں، لازوال خوشیاں، ان کو بیچتا ہے اور اس کے بدلے میں کیا لیتے ہیں؟ دنیا لے رہے ہیں. دنیا لے رہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا بالکل بھی حقیقت ہے. دنیا جس کی ہمیں کل نہیں پتا، دنیا جس کی ہمیں شام نہیں پتا، دنیا جس کی ہمیں دوپہر نہیں پتا. صبح ہو ہمیں پتہ نہیں، دوپہر ہمیں دنیا کے ملے گی نہیں، دوپہر میں ہو معلوم نہیں شام ہمیں ملے گی یا نہیں. اور اتنی جلدی زائل ہونے والی دنیا، اور اس کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی پریشانی، نقصان، مسائل، اس کو انسان خرید لے اور ہمیشہ کی نعمتوں کو، ہمیشہ کی راحتوں کو، ہمیشہ کے انعامات کو بیچ دے. یہ آدمی انتہائی احمق ہے. فلا یخفف عنہم العذاب، اتنے نادان لوگ ہیں. یاد رکھنا، دانا آدمی وہی ہے جو آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا عقل مند انسان کون؟ سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کی سب زیادہ تیاری کر رہا ہے، وہ سب سے عقل مند. دنیا میں کہتے ہیں فلاں آدمی بہت سمجھدار ہے، فلاں بہت سمجھدار ہے.
اگر اس کی سمجھداری صرف دنیا کے لیے ہے تو وہ کچھ بھی نہیں۔ سب سے حقیقی سمجھدار اور دانا وہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے کوشش کر رہا ہے، وہ حقیقی دانا ہے اور سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ دنیا کے خریدار ہیں، آخرت بیچنے والے ہیں، یہ اتنے نادان لوگ ہیں۔ اللہ نے تو دنیا میں بھیجا تھا امتحان کے لیے، یہ امتحان میں ناکام ہوئے، ان کو سزا ہوگی۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ان کا عذاب بھی نہ کم کیا جائے گا، ولا ینصرون، وہاں کوئی ان کی مدد بھی نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں، دیکھیں انسان کو کیا حکم ہے، یہ قرآن پاک کیا بتا رہے ہیں؟ قرآن پاک یہ بتا رہے ہیں کہ انسان تو دنیا میں آیا ہے، تو نے راستہ کیا اپنانا ہے۔ اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جو ناکام لوگ ہیں ان کے کیا طریقے تھے۔ ناکام لوگوں کو انسان جانتا ہے تو پھر دانا آدمی ان کے طریقوں کو نہیں اپناتا۔ یہود ناکام ترین لوگ ہیں۔ کیوں ناکام ترین لوگ ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں۔ حقیقی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ تو آخرت میں ہونا ہے۔ اللہ کے غضب کے جو مستحق ہیں وہ ناکام ترین لوگ ہیں۔ جو بھی اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والا وہ ناکام ترین شخص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے ان ناکام ترین لوگوں کے رستے سے ہم بچیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، تورات۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے پیغمبر آئے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے معجزے دیے۔ ذکر ہو رہا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، عیسیٰ علیہ السلام کی مدد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کی۔ جبرائیل علیہ السلام ہر وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے رہتے تھے کہ یہودی دشمن تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، یہودیوں سے عیسیٰ علیہ السلام کو خطرہ تھا، اس لیے جبرائیل علیہ السلام ہر وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے ان کی حفاظت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کا انتظام سب سے زیادہ اہم ہے، اس لیے پیغمبر کے ساتھ سب فرشتوں کے سردار کو لگا دیا حفاظت کریں ان کی۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی ہدایت کا انتظام اللہ کو سب سے زیادہ اہم ہے۔ فرشتوں کا سردار عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت چل رہا ہے ان کی حفاظت کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیوں اترے؟ ہدایت کے لیے۔ فرمایا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، اب رسولوں کا سلسلہ تو بہت پہلے سے ہے، لیکن بتائیں تم لوگوں کا کیا حال ہے جب رسول وہ تعلیمات لاتا ہے جو تمہاری مرضی کی نہیں، جو تمہاری چاہت کی نہیں، استکبرتم، تم تکبر کرتے ہو۔ تکبر کرنے کا مطلب ہے کہ تم انکار کرتے ہو۔ حق کا انکار جب انسان کرتا ہے تو حق سے تکبر کر رہا ہے، کیونکہ حق کا تقاضا ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، مانا جائے۔ ماننے کا مطلب ہے جھک گیا، اور جو نہیں مان رہا وہ حق کے سامنے تکبر کر رہا ہے، وہ انکار کر رہا ہے۔ تو تکبر بدترین مرض ہے اگر کسی کے اندر پیدا ہو، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کیونکہ تکبر انسان کو حق کے انکار کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ کو تکبر بہت ناپسند ہے اور عاجزی اور تواضع بہت پسند ہے۔ تو ان لوگوں نے حق سے انکار کیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کچھ رسولوں کو تم نے کچھ رسولوں کا انکار کیا اور کچھ رسولوں کو قتل کرتے ہو۔ یعنی انسان جب جرم پہ آ جاتا ہے، حق کے خلاف، اللہ کے نظام کے خلاف، اللہ کی ہدایت کے نظام کے خلاف، تو انسان صرف انکار بے بس نہیں کرتا بلکہ حق کا اتنا بڑا دشمن بن جاتا ہے کہ جو حق کے پیغمبر ہوتے ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالتا ہے، چنانچہ انہوں نے قتل کی۔ اچھا، اب یہ قرآن یہ بھی بتا رہے، سائے سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ لوگ حق کا انکار کیوں کرتے ہیں، لوگ اسلام کا انکار کیوں کرتے ہیں، لوگ شریعت کا انکار کیوں کرتے ہیں۔
جاننے کے بعد بھی انکار اس لیے کرتے ہیں کہ یہ احکامات ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، ان کو اپنی مرضی ختم کرنی ہوتی۔ تو دین سے بدکنے کی ایک بڑی وجہ اپنی مرضی، اپنی خواہشات کا نقصان نظر آتا ہے۔ تو انسان اپنی خواہشات کا نقصان نہیں کرتا، نہیں کرنا چاہتا، اس کو اپنی خواہشات بڑی عزیز ہوتی ہیں، اس لیے وہ دین حق کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، رسولوں کی جو تعلیمات ہیں وہ انسانوں کی خواہشات کے خلاف ہیں۔ خواہشات اور چیز ہوتی ہے، ضروریات اور چیز ہوتی ہے، یہ بات سمجھنی ہے۔ اسلام نے انسان کی ضروریات تمام کا خیال کیا، کمزوریوں کا بھی خیال کیا، لیکن کچھ خواہشات ہیں اس سے روکا ہے، اور وہی خواہشات دنیا میں فساد کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ لیکن انسان وہ خواہشات کو نہیں چھوڑنا چاہتا، اس لیے اسلام قبول نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ جان جاتے ہیں کہ اسلام صحیح مذہب ہے، صحیح دین ہے، لیکن اسلام نہیں اپناتے، اس لیے کہ اسلام اپنانے سے ان کو خواہشات جاتی ہیں۔ اگلی بات، وقالوا قلوبنا غلف، جب انسان گناہ کے راستے کو اپنا لیتا ہے تو گناہ کے راستے پہ فخر کرتا ہے، فخر۔ یہ آیت یہ اس آیت سے بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف، کہتے تھے ہمارے دلوں پہ غلاف ہے۔ غلاف کیا ہے؟ کہ ہم حق بات ہمارے دلوں میں اثر نہیں کرتی، تمہاری نصیحتوں کو ہمیں کوئی فائدہ نہیں، تو ہمیں اس کو فخر کے طور پہ ذکر کرتے تھے کہ تمہاری کتنی بھی دعوت ہو، تمہاری کتنی بھی تبلیغ ہو، تمہارا کتنا بھی درس ہو، تمہاری کتنی بھی ہدایت کی کوشش ہو، سب بیکار ہے، ہمارا دل تو اس کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے، کچھ اثر نہیں ہوتا۔ یہ انسان اپنی اس بری حالت کو فخر کے طور پہ ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے یہ غلاف نہیں ہے جس کو غلاف سمجھ رہے ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت کر دی۔ اللہ کی لعنت کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں حق بات آتی نہیں، حق بات داخل ہی نہیں ہوتی، حق بات کے اوپر رکاوٹ لگ گئی، اس لیے حق بات ان کا دل قبول ہی نہیں کرتا۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ تم حق ایمان تھوڑا لاتے ہو، پورا نہیں لاتے، تھوڑا لاتے ہو، یہاں بھی سمجھنا ہے، ایمان تھوڑا لاتے ہو، ایمان تب ہی کم، ایمان تھوڑا لاتے ہو، اللہ تعالیٰ ناراضگی اور ان پہ لعنت کی جگہ پہ ذکر کر رہے ایمان تھوڑا لاتے ہو، یعنی تھوڑا ایمان مقبول نہیں ہے، پورا ایمان مقبول ہے اللہ کے ہاں، پورا ایمان مقبول ہے۔ پورا ایمان کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھنا ہے۔ قرآن ہمیں ہدایت کے اصل راستے بتاتا ہے، قرآن نہیں پڑھیں گے تو بھٹک جائیں گے۔ فلا یؤمنون، اور قرآن پڑھنا بھی استاد سے، جو اس کا معلم ہو، جس کے پاس قرآن کے علوم ہو، دین کے علوم۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تم تھوڑا ایمان لاتے ہو۔ پورا ایمان کیا ہے؟ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات لائیں، ان تعلیمات کو جو ثابت ہیں، یقیناً یہ آپ کی تعلیمات ہیں، ان کو مکمل طور پہ ماننا، جو آپ شریعت لائیں اس کو مکمل طور پہ ماننا یہ ضروری ہے ایمان کے لیے، ورنہ آدھا ایمان اللہ کے قبول نہیں۔ اللہ فرمائے تم تھوڑا ایمان قبول نہیں، پورا ایمان ہونا چاہیے۔ مثال لیتا ہوں، ایک شخص کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن نماز کا حکم اسلام میں ہے، لیکن زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، زکوٰۃ کا اس نے انکار کر دیا۔ یا کہتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ سارے حکم ہیں، لیکن پردے کا حکم اسلام میں نہیں ہے، پردے کی تعلیم نہیں دی، حالانکہ قرآن کی آیات موجود ہیں پردے کی، اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد موجود ہے۔
یا ایک شخص کہتا ہے میں اللہ کے رسول کو رسول مانتا ہوں لیکن سود حرام نہیں، باقی حکم مانتا ہے۔ یک شخص کہتا ہے اللہ کے رسول کو رسول مانتا ہوں لیکن دین اسلام نے جو مجرموں کو سزائیں مقرر کی ہیں، جو حدود ہیں، قاتل کی یہ حد ہے، چور کی یہ حد ہے، یہ سزا ہے، فلاں جرم کرنے والے کی یہ حد ہے، جو قرآن میں حدیث میں وہ حدود بیان کی، میں ان کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب ہے یہ شخص مومن نہیں، یہ شخص مومن نہیں، کیونکہ جو تعلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لائی ہے اور یہ بات ثابت ہو کہ آپ کی تعلیم ہے، آپ کی شریعت ہے، یہ ثابت ہو پہلی، اس کا انکار کرنا، کسی ایک بات کا انکار کرنا، وہ انسان کافر ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ 98 باتیں مانے گا، 2 باتیں نہیں مانے گا، وہ مومن نہیں ہوگا۔ 98 باتیں مانے گا، 2 باتوں کا انکار کرے گا، وہ مومن نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمایا تم تھوڑا ایمان لاتے ہو، اللہ کے ہاں پورا ایمان مقبول ہے۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں کا حال یہ تھا کہ جب ان کا مشرکوں سے لڑائی ہوتی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مشرکوں سے لڑائی ہوتی تھی، مشرک شرک کرنے والے، بت پرست وغیرہ، یہودی اہل کتاب میں سے تھے، ان کی مشرکین سے لڑائی ہوتی تھی تو در منصور وغیرہ تفسیر میں موجود ہے کئی روایات کے حوالے سے کہ یہودی کہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ان مشرکوں پہ فتح دے دے، اس نبی کی برکت سے جس کی تو نے خبر دی ہے کہ وہ نبی آنے والے ہیں اور نبی آخری نبی ہوں گے، ابھی آئے نہیں، ان نبی کی برکت سے ہماری مدد کر دے، یا اس کتاب کی برکت سے جو تو نے بتایا کہ آخری کتاب آنے والی ہے، اس کتاب کی برکت سے ہماری مدد کر دے، ہمیں فتح دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور قرآن کی آمد سے پہلے، نازل ہونے سے پہلے، یہ یہودی دعائیں کرتے تھے، لیکن فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب وہی پیغمبر آ گئے اور وہی کتاب آ گئی جس کا نام لے کے، جس کی برکت سے اللہ سے فتح مانگتے تھے، وہ انکار کرنے لگے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، فرمایا ایسے کافروں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ کیوں انکار کرنے لگ گئے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگلی ہے بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا، ان لوگوں نے اپنی جان کو بیچا اور کفر کو خریدا۔ قرآن بہت حاکمانہ کلام ہے، اللہ حاکم ہے اور احکم الحاکمین ہے، 2 ٹوک اور صاف بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں قرآن میں کوئی درخواست اور معذرت کی بات نہیں، رب کا کلام ہے، شہنشاہ کا کلام ہے۔ فرمایا ان لوگوں نے اپنی جانوں کو بیچا اور خریدا، کس کو؟ کفر کو۔ سب سے قیمتی چیز دنیا میں کیا ہے انسان کے پاس؟ دنیا کی چیزوں میں جان، سب سے قیمتی چیز جان ہے، اور خریدا کیا؟ سب سے بری چیز کفر ہے۔ جان بیچ کے کفر خریدا، کفر کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت، ہمیشہ کے لیے مرنے کے بعد عذاب، دنیا میں بھی اللہ کی لعنت۔ فرمایا یہ کیوں انہوں نے خریدا؟ بغیاً ان ينزل اللہ من فضلی علی من یشاء من عبادی، صرف ان کو ضد ہے کہ جو آخری پیغمبر آنا تھا ہماری قوم میں کیوں نہیں آیا، وہ آخری پیغمبر کسی اور قوم میں کیوں آیا، ہم یہود میں نہیں آئے، بس ادھر سے ان کو ضد شروع ہوگی۔ فباؤوا بغضب علی غضب، انہوں نے اللہ کے غضب پہ غضب کمایا۔ کیسے؟ ایک غضب اللہ کا یہ ہے انہوں نے کمایا کہ کفر اختیار کیا، دوسرا غضب یہ کہ حسد ہے، بہت سارے یہودیوں نے غضب کمایا، اور جو اللہ کی تعلیمات ہیں ان کی کتابوں میں ان کو چھپایا، تو اللہ کی ناراضگیاں انہوں نے جمع کر لیں۔ انہوں نے اللہ کی ناراضگیاں جمع کر لیں، فلعنت اللہ علی الکافرین،
ایسے کافروں پہ اللہ کی لعنت ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. اس میں ایک اور بیماری کا ذکر ہے. جب یہود سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پہ ایمان لاؤ تو کہنے لگے ہم قرآن پہ ایمان نہیں لائیں گے، ہم اس کتاب پہ ایمان لائیں گے جو ہم پہ اتری ہے. اب یہ واقعہ بھی ذکر کر کے ہمیں بتایا جا رہا ہے شریعت کیا ہے، شریعت کا مزاج کیا ہے بتایا جا رہا ہے. وہ کہنے لگے کہ ہم اس کتاب کو مانیں گے جو ہم پہ اتری ہے، تورات ہم پہ اتری، ہم صرف اس کو مانیں گے، قرآن کو نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. دیکھو قرآن جو کتاب تم پہ اتری ہے اس کتاب کو قرآن سچا مان رہے ہیں. تم کہتے ہو نا تورات ہم پہ اتری ہے، ہم تورات ہی کو مانیں گے. اللہ فرما رہے ہیں قرآن جو اتارا ہے تو قرآن کہہ رہے ہیں کہ تورات سچی اللہ کی کتاب ہے. جب قرآن تمہاری اوپر اترنے والی کتاب کی تصدیق کر رہا ہے تو تم قرآن لازمی ماننا چاہیے، کیونکہ قرآن اس کتاب کی تصدیق کر رہا ہے جو تم کہہ رہے ہو ہم پہ اتری ہے. دوسری چیز تم کہتے ہو کہ ہم صرف تورات کو مانیں گے. فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْهُمْ. کچھ اللہ کے پیغمبر یہودیوں نے قتل کیے، اور وہ پیغمبر وہ تھے جو تورات ہی کی تبلیغ کے لیے اللہ نے بھیجے تھے، جو تورات کے احکامات کی تبلیغ کے لیے اترے تھے، بھیجے گئے تھے، مبعوث ہوئے تھے. تو تورات کی تبلیغ کے لیے جو رسول اللہ نے بھیجے ان کو تم نے قتل کیا، اور ادھر سے کہتے ہم تورات ہی کو مانیں گے. اگر تم تورات کو ماننے والے ہوتے تو ان رسولوں کو کیوں قتل کرتے جو تورات کی تبلیغ کے لیے اترے؟ اس کا مطلب ہے تم تورات کو بھی ماننے والے نہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. ایک اور برائی ذکر کی. موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ کے پیغمبر آگے، ماننے والے ایسے نہیں ہوتے. یہ عکس دکھایا جا رہا ہے، یہ بدترین اور منکرین کا ذکر کر کے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری نہیں ہونی چاہیے. ایک کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، واضح نشانیاں لے کے آئے. پیغمبر آنے کے بعد انسان پیغمبر موجود ہو اور پیغمبر پہ ایمان لانے والے کو توحید سے ہٹنا نہیں چاہیے، لیکن پیغمبر کی موجودگی میں، پیغمبر ابھی ان میں موجود ہے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا. ثم اتخذوا من بعدہ وانتم ظالمون. اس کا مطلب ہے یہ انکار کرنے والے. تو یہ انسان کے اندر انکار کی ایک مزاج ہے، بغاوت کا ایک مزاج ہے کہ جب تسلیم نہیں کرتا. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو میرے احکامات کو تسلیم کرو، میری کتابوں کو تسلیم کرو. وجہ یہ ہے کہ تمہاری شروع میں بتا دی کہ تمہاری خواہشات نہیں مان رہی، اس لیے نہیں مانتے. میرے حکم کو اپنی خواہشات کی وجہ سے مت ٹھکراؤ اے انسانوں. یہ بتایا موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں لیکن تم نے اپنی خواہشات کی وجہ سے بچڑوں کو بنا دیا، اور خواہشات کے تم اتنے رسیا ہو. یہ خواہشات ہیں جو انسان کو بدلے. پورا رکوع اس کا پس منظر یہی بتا رہا ہے. جب انسان خواہشات کے پیروکار ہو جاتا ہے تو حق بات نہیں قبول کرتا. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اللہ تعالیٰ نے یہود سے کہا کہ میرا حکم ماننا ہے، میرا حکم ماننا ہے، اور انہوں نے ماننے سے انکار کیا. اللہ نے کوئی طور پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا کہ پہاڑ تمہارے اوپر آ کے گرے گا اگر میرا حکم نہ مانا. تو وہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم میں موجود ہیں، اگر پہاڑ ہم پہ گرا یا گرنے کے قریب ہوا تو ان کو کہیں گے دعا کر دیں، پہاڑ ہٹ جائے گا. نہیں ماننا، حکم نہیں ماننا.
جب انکار کر رہے ہیں تو اللہ نے پہاڑ ان کے قریب کر دیا، انہوں نے دیکھا پہاڑ گرنے والا ہے تو فوراً انہوں نے توبہ کی، لیکن کہنے لگے سمینا، ہم نے سن لیا اللہ کے حکم کو، لیکن دل میں یہ بات تھی کہ پوری طرح نہیں سنا۔ یہ وہ انسان جو بدبختی پہ اتر آئے اس کی نشانی بتائی گئی کہ اللہ کی طرف سے سامنے ڈراوا بھی نظر آئے، اور ڈر کی وجہ سے زبان سے مان لیتا ہے لیکن دل سے انکار کرتا ہے۔ اس وقت تو کام حکم مانتے ہیں، پھر اللہ نے پہاڑ پیچھے کر دیا، کچھ عرصے بعد وَعَصَيْنَا کا اب نہیں مانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب دل انسان کا منکر ہو جائے اور دل انکار کرنے پہ آ جائے، پھر وہ حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اگلی بات فرمائی وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، بچڑے کی پرستش شروع کر دی، اور بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوگی، بچڑے کو خدا بنا رہے ہیں۔ اب خدا بنایا، سمجھ رہے ہیں کہ خدا اس بچڑے میں اتر آیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بچڑے، یہ جو ہندو جو گائے کے پوجا کرتے ہیں نا، یہ بھی ادھر سامری کا ہی بچڑا تھا، اسی سے اس کی بھی نسبت نکلی، یہ بھی گائے کے پوجا کرتے، یہ اس کی تاریخ ادھر سے جا کے ملتی ہے۔ تو وہ بچڑے کی محبت، ناجائز محبت، بچڑے کو خدا بنایا ہوا ہے، فرمایا بِکُفْرِہِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان میں ناجائز محبت ڈال۔ یاد رکھنا کچھ چیزیں سزا کی طور پر ہوتی ہیں۔ ناجائز محبت بچڑے کی، ان کا جو پچھلا کفر تھا اللہ نے اس کی وجہ سے ڈال دی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا یہ ایمان کی تعلیم نہیں ہے کہ بچڑے کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ اللہ نے یہ فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو ناجائز محبتیں، آج بھی لوگ بہت ساری ناجائز محبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ناجائز محبت، دوسری جنس کی محبت، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، دوسری جنس کی محبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس محبت میں دیوانے ہو جاتے ہیں، ایسے دیوانے، مال بھی برباد، جان بھی برباد۔